اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 3 شعبان کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو دعا بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ سب سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ ہے، جس میں نفلی عبادت کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے۔ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑائیں، رو کر مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور بارگاہ الہی میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اپنی دعائیں قبول کروایا کرتے تھے۔ اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں گے، نوافل ادا کریں گے، تو ہماری سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارا بھلا بھی ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان میں نفلی عبادت کرنے کا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے، نیکی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا چاہیے، نمازیں ادا کریں، نوافل پڑھیں، بارگاہ الہی میں دعائیں کریں، کیونکہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری تقدیر میں کچھ لکھے یا نہ لکھے، غلام مصطفیٰ ضرور لکھے، تاکہ ہم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شمار ہو جائیں، غلاموں میں شامل ہو جائیں، اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو، ہمیں دنیا میں بھی ثواب ملے، آخرت میں بھی ثواب ملے۔ ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت، اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے متعلق امت مسلمہ کو کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ ایک وبائی مرض سے دوچار ہے، امیر، غریب، حاکم و محکوم، بادشاہ اور رعایا، بلکہ ہر شخص خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ آج کل پھر جو ہے کرونا وائرس کا بہت زیادہ شور مچ گیا ہے، تو اللہ کریم اس خوف زدہ بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وائرس کی زرد کے خوف کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، پورے ملک میں عام ہے، جگہ جگہ لاک ڈاؤن پھر لگایا جا رہا ہے، سب ضروریاتی زندگی اور خواجہ و اصلیہ سے بھی لوگ محروم ہیں۔ اس قدرتی وبا اور قہر و خداوندی اور عذاب رب الہی کے چلتے ساری انسانیت مجبور، لاچار نظر آ رہی ہے۔ ساری دنیا پہ طائر و نظر دوڑائی جائے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وبا کے سبب لوگ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رہنے پر مجبور ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہوں نے رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے تھے، رمضان کی عظمت و اہمیت کو پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے تھے۔ اس لیے ہم ماہ مبارک کی آمد سے پہلے پہلے اس کے تمام، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں۔ نازک حالات میں ماہ شعبان رب کی عطا کا مہینہ ہے، گناہوں نافرمانیوں سے توبہ کر کے بارگاہ الہی میں بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے
سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و ذکار کریں، توبہ استغفار کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کریم آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ بفضل خدا۔ تو یہ تھی ماہ شعبان کے مہینے کی مختصر سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے شعبان کی 3 تاریخ کے وظیفے کے بارے میں۔ تو شعبان کی 3 تاریخ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بندہ ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 4 کاموں میں کامیاب کرے گا۔ یہ وظیفہ 4 چیزوں کے لیے تیر بہدف ثابت ہوا ہے اور بہت ہی کارآمد ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو 3 شعبان والے دن 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے اور اسے پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ ملاء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضاء وزنات العرش۔ ان کلمات کو آپ نے 21 مرتبہ صبح اور 21 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اپنی حاجات کے لیے، خواہشات کے لیے، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے آپ نے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اس وظیفے کو جو شخص پڑھے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، دشمنوں پر فتح پائے گا۔ نمبر 3، رزق میں ترقی ہوگی۔ اور نمبر 4، جب وہ مرے گا تو اس سے عذاب دور ہو جائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کا۔ 3 شعبان والے دن اس عمل کو کر کے بارگاہ الہی میں جب دعا کرنی ہے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ 4 کاموں میں کامیابی ملتی ہے ایک ہی وظیفہ کرنے سے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی عمر میں اضافہ کرے، دشمنوں سے آپ کو نجات دے، کاروبار میں خیر و برکت دے، رزق میں اضافہ کرے، رزق میں برکت دے، اور عذاب قبر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔